سجاد پھر بھی کوا سفید ہی کہتا رہا۔ 2 ہفتے بعد جیل کے اونچے نیچے خطرناک کھائیوں میں گھرے پھسلن زدہ روڈ پر سفر کرتے وہ پھر سے اسی سلالہ میں داخل ہوئی جہاں سے وہ فرار ہوئی تھی، لیکن شیخ سالم ساتھ اسی شہر کے ایک طاقتور اور قبیلے کا معتبر شخص، اور وہ اس کی بیوی۔ بھلے ہی وہ اس رشتے کو لے کر چلنے کے حق میں نہ تھی، پر تھی تو بیوی۔ وہ کوئی محل تھا شاید، اگر گھر تھا تو بے مثال تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق بیرونی گیٹ پر کھجور کا درخت ایلومینیم سے کندہ کیا گیا تھا۔ معتصم کی بیوی والے قدرے لمبے برقعے کو اس نے ہاتھ سے پکڑ کر پیروں سے اوپر اٹھایا اور لینڈ کروزر سے باہر نکل آئی۔ لان میں لگے مختلف پھولوں اور ناریل کے درختوں کو پارک کرتی وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں قرا کی پینٹنگز دیکھتی رہی، جبکہ 10 منٹ بعد وہ ملحقہ ڈریسنگ روم سے نکلا تو نگسک سے تیار تھا۔ ان 2.5-3 ہفتوں میں وہ پہلی بار اسے مکمل عربی لباس میں دیکھ رہی تھی، سفید بے داغ داشتہ سر پر ہلکے سبز پرنٹ کے عمانی رومال کی عمانی انداز میں بندی پگڑی سے نکلے گردن پر پڑے لمبے بال، کمر کی بیلٹ کے ساتھ بندھا ہوا عمانی خنجر، اور پیروں میں سفید عمانی چپل، کلائی پر بندھی رولیکس، اور عمانی تہذیب و ثقافت کا جیتا جاگتا ثبوت بنا کھڑا تھا۔ بدر کی نظروں کے ارتکاز پر اس نے پرفیوم اسپرے کرتے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کچھ تو شیخ کے انداز میں الگ تھا، اس کی باڈی لینگویج بھی اضطراری تھی۔ بدر کا دل چاہا پوچھے، پھر جھجک سی آ گئی۔ پرفیوم بیڈ پر اچھال کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا تو وہ بے اختیار بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ عموداً کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی چپل میں مقدم پیروں کو دیکھتی رہی۔ دل پسلیوں میں بڑا خون سپلائی کرنے سے انکار کرنے لگا تو خفیف سی لرزش بدن میں لرز گئی۔ شیخ نے اس سارے عرصے میں پہلی بار اس کی نظروں کی التجا سے درگردانی کی، شاید اپنی زبان سے بھی۔ پھرا اس نے دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر بایاں کمر میں ڈال کر قریب کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تمہاری طرف اس نکاح کو لے کر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ میں بہر طور تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں، چاہے جو بھی ہو۔ اگر میں صرف سالم حداد رہ گیا تو بھی مجھے قبول کر لو گی نا؟ وہ بولنے کی پوزیشن میں کہاں تھی؟ وہ خود ہی عربی لہجے میں اس کے کان کے پاس بولنے لگا۔ سارے حدادی آئے ہیں، مجلس ہے یا حیات سالم، دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے۔ ہم آج ہی پاکستان چلے جائیں گے۔ اس نے اسکارف سے نکلے ہوئے بائیں کان کے موتی پر بوسہ دیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بدر جہاں نے لمبے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ کچھ تو تھا جو بہت شدید تھا، پر نظروں سے اوجھل تھا۔ اسے شیخ نجم تبوک سے پھر خوف آیا، کہیں اس نے تو کچھ نہیں کر دیا۔ وکاس کے پاکستان میں موجود گینگ سے بلیک میلنگ کا سارا مواد برآمد ہو گیا تھا، اس لیے اس طرف تو ذہن جاتا ہی نہ تھا۔ وہ تجسس و خوف کے زیر اثر باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا مجلس پنچایت یا جرگہ طرز کی چیز کو کہا جاتا تھا۔ مجلس یقیناً مجلس ڈرائنگ روم میں ہی تھی۔ وہ بیرونی دیوار کے بعد اندرونی عمارت میں بہت بڑا سا ہال نما کمرہ تھا۔ وہ اندازے سے ادھر آئی تھی کہ پہلا کمرہ چیک کرتی ہوں۔ خوش قسمتی سے وہی نکلا۔ اس نے رمجھم ہوتی مترمناک ایلومینیم کی دریدہ زیب کھڑکی سے ٹکا دی۔ گلاس ہٹا کر آگے صرف نیٹ تھا۔ یقیناً موسم کی خوبصورتی کے لیے گلاس ہٹایا گیا تھا۔ اندر ایک ہی طرز کے عربی داشے پہنے، کمر میں خنجر لٹکائے، سر پر عمانی پگڑیاں باندھے بہت سے لوگ دیوار کے ساتھ بلیک ریگزن کے کشن ٹکا کر بیٹھے تھے۔ عربی فرشی نشست پسند کرتے ہیں۔ انتہائی کونے میں خواتین بھی منہ سر لپیٹے موجود تھیں۔
وہ 5-6 خواتین یقیناً بہت معتبر لگ رہی تھیں اور معتبر رہی ہوں گی۔ بدر کو اب 70% تک عربی آنے لگی تھی، کچھ تو تقریباً ساری آنے لگی تھی۔ اس نے خود کو بچاتے ہوئے آنکھیں اور کان اندر متوجہ کر لیے۔ آواز اتنی بلند اور جارحانہ تھی، کان متوجہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ شیخ تبوک کون تھا؟ میری حرمہ کے بارے میں بات کرنے والا؟ محترم بابا جان، میں اگر موجود ہوتا تو یقیناً اس کا سر کاٹ ڈالتا۔ آپ نے اتنی آسانی سے جانے دیا؟ شیخ سالم کی آواز میں غضب کا طیش تھا۔ بدر کو لمحوں میں کہانی سمجھ آ گئی۔ اچھا، تو تم اب ہندی لڑکی کی وجہ سے محترم بابا حضور سے اس طرح گستاخی کرو گے؟ دوسرا عربی تھا، وہ ہندی نہیں، پاکستانی ہے، اور الحمدللہ مسلم اور میری بیوی ہے۔ برخوردار بیویاں نسلی اور خاندانی ہی اچھی لگتی ہیں، شوق جیسے مرضی پال لو۔ تیسری آواز تھی، ہمارا خیال ہے 3 ہفتے کسی اس طرح کے شوق کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ایک اور آواز، باتیں تھیں یا مارٹر گولے؟ بدر کے پر خچے اڑا دیے گئے تھے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے چچا جان، شرم آنی چاہیے۔ شیخ سالم حداد کا بلا کا طیش بھرا انداز تھا۔ تم کو ایک غیر عرب کو بیوی بناتے شرم نہ آئی؟ ہمیں کہتے ہوئے شرم آئے؟ واللہ تم تو قاضی بن گئے۔ سالم حداد، اب ہماری نسلیں ایک غیر عرب کے وطن سے جنم لیں گی؟ مقام عبرت ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں ہماری نسلیں پروان چڑھیں۔ مقام فکر ہے۔ میں احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نسلی برتری کا شکار ہیں۔ غرور مسلم کو زیب نہیں دیتا۔ نسلی امتیاز اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ برتری کی بنیاد تقویٰ ہے، تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تبوک قبیلے کو ناراض کرنا عقل مندی نہیں۔ وہ کہتا ہے، محض طلاق کے کہنے میں آ کر تم نے جان بوجھ کر اس لڑکی کو اس کے قابل نہیں چھوڑا، وگرنہ تمہارا تو اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بابا جان، آپ میرے سامنے میری حرمہ کے لیے جو بول رہے ہیں، کوئی اور بولتا تو؟ اچانک ہی وہ لمبی تڑنگی خاتون نمودار ہوئی تھی۔ اس نے وقتی سے بدر کا ہاتھ پکڑا اور قریبی کمرے میں گھس گئی۔ میں سالم حداد کی دوسری ماں ہوں، طوبہ حداد۔ اچھی دکھتی ہو، پر تم سے زیادہ حسن تو یہاں عرب میں موجود ہے۔ پھر کیا ہے میرے شیخ کو جادوگرنی؟ اس گوری چٹی اونچی لمبی حسین سی عربن کے الفاظ اتنے زہریلے ہوں گے، بدر کو اندازہ نہ تھا۔ یہ بلنگ چیک ہے، لو، یہ بلینک چیک ہے، لو، اور میرے شیخ کی جان چھوڑ دو۔ تم نے شیخ سے شادی کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں رکھے گا تو فقیر بن جائے گا، وراثت سے آنکھ اور خاندان کے کسی فرد سے بھی نہ مل سکے گا۔ ایسا ظلم میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہ ہونے دوں گی۔ دفع ہو جاؤ اب۔ وہ بولتی جا رہی تھی، یہ پاس کھڑی ملازمہ ہندی نما اردو میں ترجمہ کر رہی تھی۔ بدر کو اب ترجمے کی ضرورت نہ تھی۔ شیخ تبوک کی طرف سے بے فکر رہو، وہ تم پر اب تھوکے گا بھی نہیں، وہ جھوٹا نہیں کھاتا۔ پھر بھی تمہارے تخت کے لیے 1-2 سال طلاق نہیں، پھر بھی تمہاری تحفظ کے لیے 1-2 سال طلاق نہیں بھجواؤں گی۔ تب تک ان پیسوں سے گزارا کر لینا۔ اب نکلو ادھر سے، اس سے پہلے کہ سالم لوگ باہر سے آ جائیں۔ بدر کے آنسو اپنے آپ بہے تھے۔ اسے اندازہ ہوا بچھڑنا کتنا ضروری تھا۔ روک کر میرے گھر نحوست نہ ڈالو، کسی اور کے خواب دیکھو اب۔ شیخ کی تو میں اسی ہفتے شادی کرواتی ہوں۔ یاد آیا تمہارے ہاں تو شوہر کی دوسری شادی پر عورتیں خودکشی کر لیا کرتی ہیں، ہے نا؟ تصدیق چاہتے لہجے میں حدود درجہ تمسخر تھا۔ ہوں ہاں نام کے مسلم، عقل سارے الٹ، اور شادیاں ہم عربوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بھلا ہو حکومت کا صحیح لگام ڈال رکھی ہے۔ اگر عرب مرد یہ غلطی کر بھی لے تو ساری زندگی عرب کا شہری نہیں بنا سکتا حرمہ کو، خارجی ہی رہے گی۔ بطاقہ ویزا بھی لگانا پڑے گا 2 سال بعد۔ وہ دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ بدر کو ٹکٹ
یا پاسپورٹ سمیت اس کا ہینڈ بیگ دے دیا گیا۔ ملازمہ نے ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آئی۔ باہر کھڑی بہت سی قیمتی گاڑیوں میں سے ایک GMC آگے آئی تو میڈم تار ایئرپورٹ بول کر خود بھی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ سے گھر تک کا سفر خوشی و غم اور یقین و بے یقینی کے درمیان طے ہو گیا۔ اس کی اچانک آمد جہاں ماں کے لیے، بہنوں کے لیے خوشی کا باعث تھی، وہیں کچھ افراد کے لیے غصے، جہالت و صدمے کا سبب بھی تھی۔ اماں نے ٹیکسی کا کرایہ بھی اپنے ہاتھ سے دیا۔ اس کے پاس تو ہینڈ بیگ میں کچھ بھی نہ تھا۔ چیک وہ طوبہ حداد کے منہ پر مار آئی تھی۔ ماں، بہنوں کے سوا اس کی آپ بیتی پر کسی نے خاص یقین نہ کیا۔ جب اس نے ثبوت دیے کہ وقاص اسے دبئی لے کر گیا تھا، دبئی وہ وزٹ پر تھا، جبکہ عمان کا اس کے پاس 2 سال کا ویزا تھا۔ لوگوں کو اس طرح ان کا گینگ بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس نے مہرو سے کہا وہ نمبر نکالے جس سے وہ دبئی سے کال کرتی تھی۔ وہ دبئی کے کنٹری کوڈ کے ساتھ سیو تھا۔ پھر اس نے موبائل سے وہ نمبر نکالنے کا کہا جس سے وہ عمان کا کہہ کر بات کرتی رہی۔ وہ شیخ سالم کا تھا۔ کویت کا نمبر کنٹری کوڈ کہیں نہ تھا۔ سجاد نے یہ دلیل بھی رد کر دی کہ نمبر تو رومنگ پر کروا لیے جاتے ہیں۔ اس نے قسم کھا کر یقین دلانا چاہا کہ اسے خود وقاص نے بیچ ڈالا تھا 20,000 ریال کے عوض، اور اگر وہ خود جاتی تو ایسے خالی ہاتھ تو نہ آتی۔ مہرو کا ذکر کرو، وہ میرے سے گول کر گئی۔ اسے وہ ہر آگ سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ بڑے خار دن تھے جو ہفتوں میں بدل رہے تھے، اور ہفتے مہینوں میں، جو کسی کی بدولت انٹرنیشنل رپورٹرز اور فوٹوگرافرز سے بچ آئی تھی، گھر کے رپورٹر سے نہ بچ سکی، اور مڈل کلاس سے بھی نچلے درجے کے لوگ تھے، جہاں لڑکیوں کی شادیاں جہیز کی بدولت ویسے ہی مسئلہ بنی ہوئی ہیں، تو کہاں وہ بدر جہاں جو در شیخوں کے ہاتھ بکتی رہی تھی، وہ کتنی بار اور کہاں کہاں بیچی جاتی رہی۔ اس سے زیادہ اس کے رشتہ داروں اور محلے والوں کو پتا تھا۔ خواتین اس سے ہمدردی کی آڑ لے کر وہ تیر برساتی جو وہ 2 مردوں سے نکاح کر کے بھی اس کے لیے خفت، خجالت اور آزار تھے۔ وہ کسی سے مل لیتی تو مصیبت اور نہ ملتی تو عذاب۔ وہ ہارٹ کیک بنی ہوئی تھی۔ گھبرا کر سوچا کرتی، ابھی تو میں سیدھی گھر آئی ہوں، اگر ٹی وی اور جیل سے ہو کر آتی تو کیا بنتا؟ اماں اس کی طرف دیکھتی تو بس روئے جایا کرتی، پھر اسے ہی کوسنے دیتی، نی بدر تو پیدا ہوتے مر جاتی، تیرا دبئی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تجھے گولی لگ جاتی تو واپس کبھی نہ آتی، مجھے صبر آ جاتا تو ادھر کیا لینے آئی ہے، جس سے نکاح کیا تھا اس کے پاس ہی رہ جاتی، نوکرانی بن جاتی اس کی، ارے تو نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ وہ ماں کے پاؤں پڑ جاتی۔ اسے پتا تھا اماں اس کی محبت میں کوسنے دیتی ہیں، اس کے دکھوں پر کرلاتی ہیں، ورنہ تانے تو ان کو بھی ملتے تھے۔ اونچی سیڑھی ڈھونڈنے کے مشورہ نہ ماننے کے رشتہ داروں کو، ڈھونڈنے کے مشورہ نہ دینے کے رشتہ داروں کو، شوخیاں دکھانے اور مہر جان کی اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ شادی کرنے کے ان کے بڑے بول، ان کی پھوپھیاں مامیاں آتے جاتے یاد کروا کے جاتی تھیں۔ اس ساری صورتحال نے ان کو بیمار کر ڈالا، جبکہ بدر جہاں کو ان کی بیماری نے پھر سے زندگی کی دوڑ میں شامل کر ڈالا۔ وہ پڑھا کر آتی تو اماں کا سایہ بن جاتی، وہ جو 10,000 لے کر آتی اس نے بھابھی کا بھی منہ بند کر ڈالا۔ وہ وقتی طور پر بلا کی گرمی میں آگ برساتے سورج تلے جب اسے روڈ کراس کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تو اسے وہ عمان اور دبئی یاد آ جاتے، جہاں جانوروں، بچوں اور عورتوں کو دیکھ کر معروف ترین شاہراہ بھی ٹریفک رک جاتی احتراماً کہ پہلے یہ کراس کر لیں۔ بھابھی ان کو دیکھ کر کھانے پینے کی اشیاء الماریوں، تکیوں کے نیچے چھپاتی تو اسے اجنبیوں کی وہ سخاوت یاد آتی جو وہ پاس سے گزرے ہوئے ہر اجنبی کے ساتھ کیا کرتے۔ وہاں کوئی ایک برا
ٹکرایا تو 3-4 اچھے بھی ملے۔ اماں کا گزرنا اس کے لیے جو صدمہ تھا سو تھا، لیکن مہر جہاں اور طیبہ کے لیے تو گویا زندگی تنگ پڑنے لگی تھی۔ ایسے میں اماں کے بعد اماں کی زبان آپا اور مہرو کے منہ میں آ گئی۔ بدر تو سالم کو کال کرو، بدر تو سالم کو کال تو کرو صحیح، کیا پتہ کچھ بہتر ہو گیا ہو وہاں۔ آپا کیا بہتر ہوگا، وہ بظاہر لاپرواہ ہو کر کہہ دیتی۔ چل دفع ہو، باقی تو سالم کا نمبر بتا، میں کہتی ہوں وہ تجھے بلائے وہاں، ایک بار تو چلی گئی تو کیا پتہ سب اچھا ہو جائے۔ وہ شیخ سالم کا نام اس بے تکلفی سے کہتی جیسے بچپن کی جان پہچان ہو۔ آپا اس نے نیکی کی تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں، خود غرض بن کر سب چھوڑنے کا کہہ دوں۔ ویسے کون کسی کے لیے دھن دولت اور مرتبہ چھوڑتا ہے؟ وہ ایسا کہتی اور بائیں کان کا موتی جلنے لگتا، اتنا جلتا کہ آنچ بائیں پہلو تک پہنچ جاتی۔ اسے لگتا کہ ابھی دل پھٹا کہ تب۔ آپی، آپ کو یاد ہے شادی سے پہلے آپ کہا کرتی تھی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، تو اب مہرو پوچھتی۔ وہ کتابوں کی باتیں تھیں، یہ حقیقت کے دکھڑے ہیں۔ بدر، محبت زندگی سے ہوتی ہوئی کتابوں تک پہنچی ہے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ جاتی۔ نہیں کرتا مجھ سے کوئی شادی تو نہ کرے، میں بس اب مہرو اور طیبہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سال تو ضائع ہو گیا، اگلے سال کالج میں ایڈمیشن کراؤں گی اس کا، مگر بھابھی اور سجاد نے اگلے سال تک نوبت جانے نہ دی اور 17 سالہ مہرو کا رشتہ بھابھی کے چچا کے ساتھ طے کر دیا، جس کے 7 بچے تھے اور حال ہی میں 8ویں کی دفعہ بیگم گزری تھی۔ بدر کو اندازہ تھا کہ اس کی کہانی کے بعد اس کی بہنوں کے رشتے ذرا مشکل ہوں گے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ 17 سالہ لڑکی کو 7 بچے پالنے کو دے دیے جائیں۔ اسے معلوم تھا پیسہ واحد شے ہے جو سجاد اور بھابھی کے ہر ارادے کو بدل سکتا ہے۔ اسے پلاٹینیم کور والا فون یاد آیا جو شیخ سالم نے اسے دیا ہوا تھا، وہ بھی وہ طوبہ حداد کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی تاکہ وہ اس کی خودداری کا اندازہ کرے۔ کاش وہ ہوتا تو اسے ہی بیچ ڈالتی، پلاٹینیم تو خاصی مہنگی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اتنی دولت کہ وہ فون اور جوتے بھی پلاٹینیم اور گولڈ کے رکھیں۔ ایک ہم ہیں کہ ضرورتوں کو ترسے ہوئے۔ اس گلف میں بہت سارے لوگوں کے فون اور جوتے قیمتی دھات کے دیکھے تھے، گولڈ کے جوتے انڈین تاجروں کے پیروں میں اور پلاٹینیم کے فون اربوں کے ہاتھوں میں۔ پیسہ بھی فساد کی جڑ ہے اور پیسہ ہی تمام مسائل کا حل۔ وہ مہرو اور طیبہ کو مسلسل روتے دیکھ کر سوچنے لگی۔ اس نے پرس سے 100 کا مڑا تڑا نوٹ نکال کے مانی کے ہاتھ پر رکھا۔ کالنگ کارڈ لا کر دو۔ اس نے 1300 کے موبائل پر 13 ہی ہندسے سے ڈائل کیے۔ بیل جانے سے پہلے کی خاموشی روح کی خاموشی سے تال ملا کر دھڑکنوں کو نچانے لگی۔ بے قراری اتنی شدید تھی کہ وہ ٹھنڈے پسینے میں نہا گئی۔ وہ جس کو محبت کا دعویٰ تھا، اس نے 1.25 سال سے خبر نہ لی، اور وہ اپنی انا، عزت اور خودی داؤ پر کیوں لگاؤں؟ فقط اتنا ہی تو لکھا تھا، خدا کے لیے میرے پیچھے مت آنا، اور اس نے واقعی مان لیا۔ سچ میں نہ آیا؟ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سرخ بٹن دبا دیا، دل کو سرزش بھی کر ڈالی کہ واسطہ دے کر خود اسے گنوا کر آئی ہو۔ اب کوئی حق نہیں اس کی زندگی ڈسٹرب کرنے کا۔ اب تک تو اس کا بیبی بھی ہو گیا ہوگا۔ خود چھوٹا شیخ یا شیخانی، وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بیل پتہ نہیں گئی تھی یا نہیں، اس نے اس کو خیال بھی جھٹک دیا۔ مانی کی فٹ بال آ کر اس کے پیروں میں گری تو اس نے کسی انجان جذبے کے تحت بازوؤں میں بھینج ڈالی۔ اسے یاد آیا وہ اب بچوں کو فٹ بال کا بھی تحفہ دیا کرتی ہے۔ سرما کی پہلی بارش تھی، گھر کی فضا ویسے ہی سوگوار تھی جیسے کل۔ اسے بارش سے شدید الجھن ہوئی۔ ابا کے بعد اس گھر میں موسموں کے رنگ ویسے نہ رہے تھے، لیکن اماں کے بعد تو موسم بھی نہ رہے۔ اتوار کا دن تو ویسے بھی اس کا گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف گزرتا تھا تو تھکاوٹ ہوا کرتی تھی۔ آج کے اتوار تو اس نے اور مہرو نے
तिनका ना तोड़ा था, फिर भी थकावट थी कि जान लेने के दर पे थी। सारी रात के रत जगे और सोचो विचार के बाद इसने 13 हिंसे सुबह डायल कर डाले थे। अब तो 9 बजने लगे हैं। ईशा होने भी 2 घंटे हो गए। उसे बेल गई होती तो अब तक कॉल भी कर लेता। बेल गई भी नहीं। चलो शुक्र है नहीं गई। मज़ीद भरम टूटने से बच गया। वो फोड़े जैसे दुखते दिल के साथ मेहरू को देखते हुए वज़ू करने चल दी। जाए नमाज और दुआ से अच्छी पनाहगाह कोई नहीं। हाथ उठे तो आंसुओं से भर गए। वो रोए गई और रोए ही गई। मानी के ऊपर रज़ाई सीधी करते उसे लगा दरवाज़ा बजा है। मोबाइल देखा तो 11:15। वहम हुआ शायद अब के दस्तक वाज़िया थी। इस ख़राब मौसम में खुदा खैर करे। बादल फिर से बरसने को तैयार खड़े थे। फिर दस्तक मौसम की बदौलत छोटी सी गली में लोग निकासी नालियाँ चेक करते बातें किए जा रहे थे। इसने बिला झिझक दरवाज़ा खोल लिया। इसने पढ़ा था पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। वह पहली हस्ती थी जो सामने देखकर पत्थर हुई। सजन बाजों सा नहीं आंदा, इश्क इलावा राया नहीं आंदा। हिजर साडे गलरों लहजा जा, तैनू किधर भा नहीं आंदा। महबूब के बिना ना सांस आती है, ना इश्क के अलावा कोई रास्ता। ए हिजर तू हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता, तुझे फांसी क्यों नहीं आ जाती। मैं सारी ज़िंदगी ਇੱਥੇ खड़ा रह सकदा, शर्त है वे तू किसी तरह मेरे सामने रो दें। वो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा रहा था। वो पत्थर थी। इसने हौले से गाल छूकर जानदार बना डाली। पहले उर्दू और अब पंजाबी। बरसती बारिश, मन महरम का साथ, रोम रोम में तरंग भर गई। आप कैसे यहाँ? बदर के मुंह से अल्फाज टूट टूट कर निकले। तुमने खुद ही तो फ़ोन किया था। वह मुस्कुराते हुए हाथ वापस जैकेट की जेब में डाल रहा था। छोटे से घर के मकीन पल के पल में उठ गए। वो इन सब में खड़ा सबसे जुदा था। सबसे पहले मेहरजान पास आई। सालिम भाई, वो रोती रही। वो सर पर हाथ रखकर दिलासा देता रहा। मतलब बखैर था। दफातन वाबडा की मेहरबानी से तारीकी छा गई। भाई ये पाकिस्तान की पहचान है। मेहरू खिलखिलाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? सजाद अब हैरत और इस शख्स के रोबदार दाब से निकला था। अपनी हुर्मा को लेने आया हूँ। मजबूत लहजा। तो पहले बीवी नहीं थी जब घर से निकाला था? गलती इसकी है। ये मुझे बता कर कब आई? अब के भी लहजा हमवार ही था। सजाद का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जबकि दर्जा हरारत मनफी से गिरा हुआ लगने लगा था। दूसरों की बेटियों को खरीद कर निकाह को खेल बनाते तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सजाद ने गिरेबान पकड़ लिया। बिजली की कड़क और भी सहाने देती थी। जब बेचने वालों को नहीं आई तो खरीदने वालों को क्यों आए? इसने नरमी से जैकेट का कॉलर छुड़वा लिया। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। मेहरू और बदर सजाद को पकड़ के रोने लगी। मेरे बिना वहाँ से आने का फ़ैसला बदर का अपना था। ये मेरी हुर्मत है। बराए मेहरबानी अब कोई ऐसा लफ्ज़ ना कहिएगा जो मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा हो। बदर, मुझे फ़्रेश होना है। 3 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। वक्त बहुत कलील है। वो अब बदर की आंखों में आंखें डाले कह रहा था। वो चारपाई पर बैठा झुककर जूते के लेस बांध रहा था जब बदर उमानी बाया पहने इसके करीब आ खड़ी हुई। वो पैसे मांगना चाहती थी मेहरू और तैयबा के लिए। इनके बीच जाने कैसी दूरी आई थी जिसने सारे तकल्लुफ़ मिटा डाले थे। दोनों को ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से मियाँ बीवी हों। वो पास ही आई थी कि इसने पॉकेट से पर्स निकाल कर इसके हवाले कर दिया। बदर को लगा मोहब्बत शेख सालिम हद्दाद जैसी होगी। अगर जो मुजस्सम हो तो इसने ओमानी करेंसी के सब बड़े नोट निकालने चाहे तो वह सीधा होते बोला, ज़ोजा ये पर्स तुम्हारा भी है।
تمہارا نان و نفقہ جو میری ذمہ داری ہے، میرے ہوتے تمہیں اس کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ آنکھیں مجھے دے دو۔ کب کی دے ڈالیں، وہ بلا جھجک بولی۔ مائی آنر، جواباً اس نے سینے پر ہاتھ رکھ ڈالا۔ سجاد بھائی، مہرو کا ہاسٹل سمیت اچھے سے کالج میں داخلہ کروا دینا، سارا خرچہ میں بھجوایا کروں گی، آپ نے بس ان کا سرپرست بن کر ان کو پڑھانا ہے۔ اور ہاں، دونوں کی شادی کی فکر بالکل چھوڑ دیں، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیں، پھر ہم مل کر شادیاں بھی کروا دیں گے۔ ابھی آپ بس اپنی بیوی بچوں پر توجہ دیں، کسی کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ وہ بھائی کو پرس پکڑا رہی تھی۔ عمانی کرنسی ہے، تبدیل کروا لینا۔ وہ باتیں کیے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ سجاد بھائی کو بھی جانے کیا ہوا، وہ پھولا ہوا پرس لینے سے مسلسل انکاری تھا۔ شیخ سالم سب سے بے نیاز صحن میں پڑی فٹ بال کو پیر سے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پاکستان کے فٹ بال سے ہی کھیلنے کی ابتدا کی تھی۔ بدر نے مہر کے ہاتھ میں پرس دیا اور روتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اسے یقین تھا اب روتے ہوئے جا رہی ہے تو ہنستے ہوئے آیا کرے گی۔ جب ہنستی ہوئی گئی تھی تو روتے لوٹنا پڑا تھا۔ ٹیک آف کے بعد سالم نے سیٹ اسٹریچ کر لی، اپنی بھی اور اس کی بھی۔ ہم سعودیہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولی۔ عمان میں فی الحال ہماری جگہ نہیں ہے، اس لیے۔ بدر کے آنسو دل پر گرے۔ بن تو جائے گی نا؟ انشاءاللہ۔ وہ پر یقین تھا، وہی مطمئن ہو گئی۔ سعودیہ میں ہم کیا کریں گے؟ وہ پھر سے اس کے لیے افسردہ ہوئی تھی۔ بچے پیدا کریں گے، تم ان کو پالنا۔ وہ سٹ پٹائی۔ میرا مطلب کام سے تھا۔ میں اکیلی سعودیہ اور آپ تو اپنی ٹیم کے ساتھ عمان میں ہوں گے نا؟ کون سی ٹیم؟ کرا کی؟ عمان نہیں تو کرا بھی نہیں۔ مہندس انجینئر ہوں میں۔ پاکستان کا ایڈریس کیسے ملا؟ پاسپورٹ کی کاپی تھی میرے پاس، باقی کام میجر طلال نے کیا۔ جب پہلے سے ایڈریس تھا تو آئے کیوں نہیں؟ خود ہی شکوہ ہو گیا، تم نے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ اے میرے ظالم چاند! میٹ سے وہ سلپ لیتے ہوئے مجھ پر کیا گزری، چاہوں بھی تو نہ بتا سکوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ نسلی و لسانی تعصب کی زد میں آ کر اپنا سب گنوا دیں۔ بدر کی آنکھ سے نامراد آنسو ٹپک کر بامراد ہوا تھا۔ سالم نے اس کے مرمری ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ 487 دن تمہارے فون کے انتظار میں سوتے جاگتے گزارے ہیں، ابھی سونے دو حیات سالم، باقی کی زندگی تمہاری اجازت سے نیند آئے گی، یہ سالم حداد کا وعدہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے، سالم اپنے لفظوں سے کبھی نہیں پھرا۔ وہ مسکرایا تو بدر جہاں بھی مسکرا دی۔ تشکر و محبت میں ڈوبی دائمی مسکراہٹ۔